خداوند کی حمد کرو، آئے خداوند کے بندو حمد کرو، خداوند کے نام کی حمد کرو، اب سے ابد تک خداوند کا نام مبارک ہو، آفتاب کے طلوع سے غروب تک، سورج کے نکلنے اور ڈوبنے تک، آفتاب کے طلوع اور غروب تک خداوند کے نام کی حمد ہو۔ خداوند سب قوموں پر بلند و بالا ہے، اس کا جلال آسمان سے برتر ہے۔ خداوند ہمارے خدا کی مانند کون ہے جو عالم بالا پر تخت نشین ہے، جو فروتنی سے آسمان اور زمین پر نظر کرتا ہے، وہ مسکین کو خاک سے اور محتاج کو مزبلے پر سے اٹھا لیتا ہے تاکہ اسے امراء کے ساتھ یعنی اپنی قوم کے امراء کے ساتھ بٹھائے۔ وہ بانجھ کا گھر بساتا ہے اور اسے بچوں والی بنا کر دل شاد کرتا ہے۔ خداوند کی حمد کرو۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والوں اور سننے والوں، ابھی آپ نے سنا، میں نے آپ کے سامنے ایک بہت خوبصورت زبور پڑھا، آپ خود بھی پڑھیے۔ زبور 113، تین باتیں ابھری ہوئی اس میں نظر آتی ہیں خدا کے بارے میں۔ کیسا خدا ہے کیسا، اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا اپنے بندے پر، اور اس نے پھر یہ زبور لکھا ہے، گیت لکھا۔ اس گیت میں الہام ہے خدا کی ذات کا مکاشفہ۔ پہلی بات یہ کہ خداوند بلند و بالا، بہت اونچا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اتنا بلند ہونے پر بھی، اتنا مہان ہونے پر بھی وہ فروتن ہے، نمر ہے۔ اور تیسری بات، وہ ناممکنات کا باپ ہے۔ بانجھ کے پاس اولاد ہو، خدا کر سکتا۔ وہ جو دل شکستہ ہے اسے وہ دل شاد کر دیتا ہے۔ یہ ہے وہ خدا جس کے حضور آج میں اور آپ جھکیں گے اور اس کی سنیں گے۔ خداوند کے پیارو، آپ سب کو میرا سلام، پیار بھرا سلام۔ میری دعا خدا کو حضور یہ ہے کہ آج جب ہم اس کا کلام سنتے ہیں تو ہمارا دل اس کی آواز سن سکے اور دل اندر سے کہے کہ اسی کی بات سننے کے لیے تو میں اتنے برسوں سے انتظار کر رہی تھی۔ ارے خدا کی یہی محبت ہے جس کے لیے میرا دل بےتاب ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اسے جانوں۔ بے شک ابھی ہم نے زبور میں سے پڑھا تھا، 113 زبور میں سے، خدا بے شک بلند و بالا ہے، وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے، کوئی نہیں پہنچ سکتا وہاں تک جہاں تک اس کی قدرت کی بات ہے، اس کی پاکیزگی کی بات ہے۔ کوئی اپنی کوشش سے، اپنی نیکی اور راست بازی کا سہارا لے کر وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ جو اتنا بلند ہے وہ خاکسار ہے، حلیم ہے، فروتن ہے، نیچے آ سکتا ہے۔ انسان ذرا سا بڑا ہو جائے
تو پھر غریب آدمی بات کرے اس سے تو وہ بات کا جواب دینے کو تیار نہیں ہوتا. اس کی ہتک ہوتی ہے اپنے سے چھوٹے کی بات سننا. ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھنا ان کی عزت کے یعنی ہتک ہے، ان کی بے عزتی ہے. خدا اتنا بلند اور بالا اور فروتن، خاکسار، نمر. اور تیسری بات یہ کہ بانجھ کا گھر بساتا ہے. وہ جو کچھ ناممکن ہے اسے ممکن کر دیتا. جو بیچاری دل شکستہ ہے، دل کا دل ٹوٹا ہوا ہے، دامن میں سوائے آنسوؤں کے اور کچھ نہیں ہے، روز وہ دامن لے کے اس کے سامنے آتی ہے، اپنے آنسو بکھیر دیتی اس کے قدموں میں. کہتا وہ تو ناممکنات کا باپ ہے، جو کوئی کچھ کر نہیں سکتا وہ کر دیتا. یہ ہے اس کا مطلب، ناممکنات کا باپ. جو اسمبھو ہے چیز اس کے لیے سمبھو ہے، اس کے لیے ممکن ہے. جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، دل شکستہ کو دل شاد کر دینے والا خدا ہے جس کا میں ذکر آپ کو سنا رہا ہوں. وہی ہے جس نے اپنے کلام کو اس دنیا میں ظاہر کیا ہے. یہ تو میں آپ کا کلام پڑھ کے سنا رہا ہوں، لیکن اس نے اسی کلام کو جسم میں ظاہر کیا ہے. لکھا کلام مجسم ہوا، اور جب وہ اس دنیا میں رہا تو اس نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. ایسا تمہارا باپ. یہ ہے خدا کا وہ کلام جو موسیٰ سے شروع ہو کر آج تک پہنچتا رہا ہے نبیوں پر. یہ وہ کلام ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے. تم چھو سکتے ہو، تم سن سکتے ہو، تم سوال کر سکتے ہو، تم میرے کام دیکھ سکتے ہو. تم میری محبت کا اندازہ لگا نہیں سکتے، تم میری قدرت کا اندازہ لگا نہیں سکتے، لیکن یہ جان سکتے ہو کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. ایسا رحم کرنے والا باپ ہے. متی کی انجیل کے 11ویں باب میں خدا یسوع مسیح نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے. کوئی خدا کو نہیں جانتا، بیٹا اس کو ظاہر کرتا ہے. یہ جسم میں جو ظاہر ہوا کلام کوئی اسے بھی نہیں جان سکتا. تم نہیں جان سکتے کہ میں کون ہوں. یہ خدا کا کام ہے جو ظاہر کرتا ہے، سوائے باپ کے کوئی نہیں جانتا. لیکن میں حلیم اور فروتن ہوں. خدا یسوع مسیح کا سلوک جو انسان کے ساتھ رہا ہے اور ہے آج، اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح کے اپنے شاگردوں کے بیچ میں جو اس نے کام کیے ہیں اور جو کلام کیا اس میں ہم دیکھتے ہیں یہ باتیں. دو باتوں کا ذکر کرنا چاہوں گا، اس کے کلام پر بھروسہ کر کے، اس کے نام پہ بھروسہ کر کے، اس کے رحم پر بھروسہ کر کے، اور ان بھائیوں اور بہنوں کی دعاؤں کے لیے ان کا سہارا لے کر جو مجھے معلوم ہے میرے لیے دعا کرتے ہیں. خدا کے کلام کی بات سنو. ایک بات ہے جو اس نے اپنے شاگرد پطرس سے کہی تھی اپنی موت سے پہلے، صلیبی موت سے پہلے ایک بات اس سے کہی تھی، اور ایک مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس سے کہی. ان دونوں کا تعلق آج ہمارے ساتھ ہے. آپ ضرور جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سی بات ہے جو مرنے سے پہلے اس نے پطرس سے کہی ہے. خاص طور پر شروع ہی سے جب وہ اس کے معجزات کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے اور بڑے بڑے خیالات ان کے دل میں پیدا ہوتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ دو شاگردوں نے اپنی ماں سے کہا کہ تو بات کر ہماری طرف سے. یہ واقعی بادشاہ ایسا معلوم ہوتا ہے، یہی ہے وہ مسیح جو آنے والا ہے، یہی ہے، آ گیا ہے، اب اس کی بادشاہت قائم ہوگی، رومی سلطنت کو تباہ کیا جائے گا، خدا کی بادشاہت قائم ہوگی. تو ماں سے کہتی کہ تو جا کے اسے کہہ کہ میرے بیٹوں میں سے ایک کو تو اپنی دہنی طرف بٹھا دینا اور ایک کو بائیں طرف. ایک تو وزیر خارجہ ہو، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں خدا مجھے معاف کرے، لیکن ایک کو دہنی طرف ایک کو بائیں طرف. اس قسم کے خیالات ان کے دماغ میں ہیں. لیکن اب وہ ان کو بتانے لگتا، سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، پرانے عہد نامے کو کھول کھول کے ان کو دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھو موسیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے، یسایہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے، ان سب نے اس بات کا ذکر کیا کہ میں جو خدا کا کلام ہوں، قدرت کا کوئی اندازہ نہیں ہے خدا کے کلام کا، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، جو کچھ باپ کرتا وہ میں کرتا ہوں، سب کچھ میں کر سکتا ہوں، آسمان اور زمین کا کچھ اختیار مجھے دیا گیا ہے، لیکن میں اس لیے آیا ہوں کہ گناہگار کے عوض اپنی جان دوں. اب وہ کہتے تھے توبہ توبہ، یہ کیا بات کرتے ہیں آپ،
ہمارے خداوند. یہ بات آپ کو کہاں سے سوجتی ہے؟ ہمارا مسیح مارا جائے گا، اور وہ بھی اس طرح جیسے آپ بتا رہے ہو کہ ذلیل کیا جائے گا، کہ منہ پہ تھوکا جائے گا، اسے ساری دنیا کے سامنے سڑک پر ٹانگ دیا جائے گا ننگا کر کے. یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ ایسا نہ ہو، کبھی نہیں ہو سکتا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. ہمارا مسیح کبھی نہیں ایسے ذلیل کیا جائے گا. ایسا نہ کہو. مطلب یسوع مسیح نے ہر روز ان کو یہی تعلیم دی، تیار ہو، تمہیں اس کی ضرورت ہے. تمہارے پاس اپنے گناہ کا علاج ہے ہی کو نہیں، خدا خود کرے گا اس کا علاج. جیسے ابراہیم سے کہا تھا، خدا نے اپنے بندے ابراہیم سے کہا تھا کہ اپنے بیٹے کو تو قربان کر، یہ تیری محبت کا امتحان ہے. اور جب وہ اسے قربان کرنے لگا تو وہاں معاوضانہ موت کا خیال قائم کر دیا گیا کہ اس بیٹے کو بچانے کے لیے ایک اور کو جان دینی پڑی، ایک برے کو. وہ مارا گیا تو بچہ بچ گیا. تو کہتا بالکل وہی چیز ہوگی، میں اپنی جان دوں گا تب تم بچو گے. لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، مانتے نہیں تھے، ہرگز ماننے کو تیار نہیں. بلکہ پطرس خدا یسوع مسیح کو ملامت کرنے لگا. یہ کیسی بات ہے؟ ایسا نہ کہ لوگ کبھی بھی تیرے پیچھے نہیں آئیں گے، سب چلے جائیں گے. خدا نے اس سے کہا تھا، اے شیطان میرے پاس سے دور ہو، یہ بات تو نے کس سے سنی ہے؟ یہ وہ بات نہیں جو میرے باپ نے کہی ہے. میرے باپ نے میرے منہ پر سے پردہ ہٹایا ہے، اور تو نے دیکھ لیا کہ میں کون ہوں. اب میں تجھے یہ بتا رہا ہوں کہ میں کیا کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں. لیکن وہ نہیں مانتے، یقین نہیں آتا. یہ بات کیسے ہو سکتا ہے؟ مردوں کو تو آواز دیتا تو مردے تو باہر نکل آتے، تجھے مارنے والا کون؟ یہ تھا ان کے سامنے مسئلہ. تو دیکھو لوکا کی انجیل میں میرے ساتھ دیکھیے ایک بات. یہ وہ بات ہے جو خدا یسوع مسیح نے اس دنیا سے جانے سے پہلے ان سے کہی ہے. میرے ساتھ دیکھیے لوکا کی انجیل میں، اس کا یہ آخری حصے ہیں، اس میں خداوند ان کو بتا رہا ہے کہ وہ وقت آ رہا ہے کہ وہ سب اس کا انکار کر دیں گے. لیکن وہ یوں کہتا ہے لوکا کی انجیل میں، اور اس کا 22واں باب ہے. خداوند تو ان کو بتا رہا کہ میں اس دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ اپنی جان دوں. بہت بری موت ہوگی، وہ بہت شرمناک موت ہوگی، تاکہ جو مجھ پر ایمان لائے اس کی شرمندگی جاتی رہے، وہ موت کے منہ سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جائے. ان میں تکرار، ذرا سوچئے، وہ اپنی موت کا ذکر کر رہا اور وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ تکرار ہوئی کہ ہمیں سے کون بڑا سمجھا جاتا. اتنی سمجھ کے مالک تھے بس. وہ کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ وہ کیا بات کر رہا ہے. انہیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اچھا اگر یہ بادشاہ ہوگا تو ہم میں سے بڑا کون ہوگا. اس وقت ہم میں سے 12 میں سے کون بڑا سمجھا جاتا ہے. کوئی تبدیلی نہیں آئی ان کی زندگی میں ابھی تک. تربیت ہو رہی ہے ان کی. ذرا سوچو کس قسم کے شاگرد خداوند نے چنے تھے. انہیں کوئی چنے گا؟ ایسے شخصوں کو کون چنے گا؟ کون ان کو پیار کرے گا؟ کون ان سے کہے گا میں اپنی جان تمہارے لیے دوں گا، تم اتنے قیمتی ہو خدا کی نظر میں؟ کوئی کہے گا؟ ایسے لوگ. وہ اپنی موت کا ذکر کر رہا ہے اور یہ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم میں سے بڑا کون ہے. آج بھی یہ بدرو ہمارے بیچ میں ہے کہ میں بڑا سمجھا جاتا ہوں کہ نہیں. لوگ مجھے کیا سمجھتے ہیں، میری کتنی عزت ہے. کتنے لوگ ہیں جو میری بات سن کر کہتے ہیں بھئی واہ واہ، کتنے میرے پیچھے چلنے والے ہیں، میں بڑا ہوں. یہ بڑائی تو سب سے برائی، خطرناک برائی ہے. لیکن دیکھیے خدا ان کی پھر محبت دیکھیے. وہ کہتا ہے میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں. تم بات کر رہے کون حکومت کرے گا، میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں. میں خدا کا کلام ہوں، تمہارا خادم بن کے آیا ہوں، تمہاری خدمت کروں. ایسے لوگوں کی خدمت کروں جو سننے کو بھی تیار نہیں ہے، ان کے کان پتہ نہیں کہاں ہیں، دل خیال میں بات کر رہا ہوں یہ کچھ اور سوچ رہے ہیں.
ان سے کہہ رہا میں تمہاری خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں. کون کرے گا ایسوں کی خدمت؟ اب آگے دیکھیے کہتے ہیں شمعون شمعون، دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو مانگا ہے، اختیار نہیں ہے، اس کو اجازت دی گئی ہے. دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے. اور جب تو رجوع کری ہوں نہیں کہ اگر تو لوٹے نہیں، اگر نہیں، میں نے جب تیرے لیے دعا کی تو مجھے معلوم ہے دعا بیکار نہیں جائے گی، تو آئے گا لوٹ کے. جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا. تیرے ذمے ایک بڑی بھاری خدمت میں کر رہا ہوں، حالانکہ تو کہہ رہا میں مرنے کو بھی تیار ہوں. مجھے معلوم ہے تو میرا انکار کر دے گا، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ. مرغ بانگ نہیں دے گا جب تک تو یہ نہ کرے. لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی ہے، تیرے لیے دعا کی، جو میری انکار کرے گا تجھے یوں کہہ دے گا کہ میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں. ایسے کے لیے دعا اس یقین کے ساتھ کہ وہ واپس آ جائے گا، میں اسے بچا لوں گا اس گڑھے میں سے جہاں یہ گرے گا. میں نے تیرے لیے دعا کی ہے. کیوں؟ کیا دعا کی ہے؟ تیرا ایمان جاتا نہ رہے. کیونکہ جب انسان گناہ میں گر جاتا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، دانستہ ہوتی ہے، نادانستہ ہوتی ہے، اور پھر وہ روتا ہے. لکھا ہے کہ جب اس نے انکار کر دیا تھا، خداوند یسوع مسیح نے اس کی طرف دیکھا. جب تیسری دفعہ اس نے اس پر لعنت بھیجی تو وہیں جہاں پر خداوند یسوع مسیح کو لے کے گھیرا ہوا تھا، یہ بھی وہاں پر موجود تھا. اور جب اس نے تیسری دفعہ اس پر لعنت بھیجی تو مرغ نے بانگ دی. پطرس کو یاد آیا، خداوند نے اس کی طرف دیکھا، حقارت سے نہیں دیکھا. جانے اس نظر میں کیا بات تھی، پھٹ کے رہ گیا اس کا دل. اور لکھا وہ زار زار روئے، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے یہ میں نے ایسا کیوں کیا، کہاں گیا میرا ایمان. ارے میں نے اسے مردوں کو آواز دیتے سنا ہے، وہ باہر نکل آئے، پانی پر چلتے دیکھا ہے، جسے چھو دیتا تھا وہ آزاد ہو جاتا تھا، کہاں گیا میرا ایمان. یہ کہہ رہا خدا میں نے تیرے لیے دعا کی تاکہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے. میرے پیارے بھائیو، بہت لوگ بڑی مشکل میں سے نکل رہے ہیں اس وقت. بہت مشکل کا زمانہ ہے، اور اس سے بھی مشکل کا زمانہ آئے گا. اتنی دیر میں جتنی دیر میں نے آپ سے بات کی، جانے کتنے لوگوں کو قتل کر دیا گیا. قصور کیا ہے؟ مجھے کہتے ہیں خدا یسوع مسیح خدا کا کلام ہے جو جسم میں ظاہر ہوا ہے، وہ ہماری خاطر مارا گیا، اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے. وہی خدا کا کلام ہے، وہی خدا ہے، وہی سب کچھ ہے. وہ خدا جو حلیم ہے اور خاکسار ہے، اور انسان کو چھونے کے لیے نیچے اتر آتا ہے. جیسے موسیٰ سے کہا تھا کہ میں اترا ہوں تاکہ مصر کی غلامی سے ان کو چھڑا کے لے جاؤں، وہ نیچے اتر آتا ہے، گھورے پر ناپاک جگہ اتر آتا. وہ کہتے وہ میری خاطر مارا گیا، اس نے مجھے اس گندگی میں سے نکالا. ان کو پکڑ پکڑ کے جب سے خدا یسوع مسیح اس دنیا میں ظاہر ہوا ہے، کلام مجسم ہوا، مارا گیا مردوں، اس وقت سے لے کر آج تک اس کے لوگ اسی وجہ سے ستائے جا رہے ہیں. یہ مت کہو ورنہ موت کی گھات اتار دیے جاؤ گے. اور وہ کہتے ہیں ہمارے خداوند نے کہا تاکہ جو کو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خداوند نے اس سے کہا میں نے دعا کی تیرا ایمان جاتا نہ رہے. خدا کرے بہت سننے والے ایسے ہیں جو ستائے جا رہے ہیں، جو مصیبت میں ہیں، جو سمجھ میں نہیں آ رہا ان کی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. کیا خداوند نے ہم کو چھوڑ دیا؟ نہیں، کبھی نہیں چھوڑے گا. میں نے تیرے لیے دعا کی ہے، جب تو واپس آئے تو میں تیری زندگی کو ایسے استعمال کروں گا کہ دوسرے لوگوں کی بھی ہمت بڑھ جائے گی. یہ کہا تھا اس نے مرنے سے پہلے، میں نے تیرے لیے دعا کی ہے، تیرا ایمان جاتا تو رہے گا لیکن میں تیرا خداوند ہوں، میں جاتا نہیں رہوں گا، میرا پیار جاتا نہیں رہے گا. پھر دیکھیں یوحنا کی انجیل میں جب خداوند یسوع مسیح ظاہر ہوا ہے، اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، تو یوحنا اور باقی سب کے سب ہیں، تو
تو خداوند نے ایک معجزہ ان کے ساتھ کیا تھا، اور 153 مچھلیاں انہوں نے پکڑ لی ہیں۔ خداوند نے پتہ نہیں عجیب بھید ہے اس کے، مچھلی پکا کے ان کو کھانے کو دی، اور پھر کہا وہ جو مچھلیاں تم نے پکڑی وہ بھی لا کے اس میں سے بھی کچھ دو، وہ بھی بھون کے کھائیں۔ بعد میں انہوں نے جب گنا تو 153 نہیں تھی، کم تھیں۔ انہوں نے سوچتے تھے بھائی ہم تو خواب دیکھ رہے تھے شاید، جب وہ مچھلیاں دیکھ رہے ہیں، بھائی مچھلی تو ہم نے کھائی تھی، مچھلی تو اس نے پکا کے دی تھی، وہ تو سچ مچ مردوں میں سے جی اٹھا۔ تو مرنے سے پہلے یہ کہا تھا تیرا ایمان جاتا نہ رہے۔ اب پطرس سے کہتا ہے دیکھ تو نے میری محبت دیکھی، دیکھا میں تجھے کتنا پیار کرتا ہوں، میں نے تیرے لیے دعا کی تھی نا، تیرا ایمان جاتا نہ رہے، تیرا من کبھی تجھ سے کوئی چھین نہیں سکے گا۔ دوسری بات یہ، تو مجھ سے محبت رکھتا ہے، ان سب کے مقابلے میں زیادہ محبت رکھتا ہے، اس کا منہ بند ہے، بول نہیں سکتا۔ کیسے بول دے اس کے سامنے؟ ایک وہ دن تھا جب اس نے اس کی طرف دیکھا تھا، جب وہ کہہ رہا تھا میں اس آدمی کو نہیں جانتا، لعنت ہے اس پر، کیا بات کر رہے میں نہیں جانتا۔ ایک وہ نظر تھی، اور وہ زار زار رویا تھا، اور آج اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا پطرس میرا پیار دیکھا تو نے، اب مجھے بتا تو بھی مجھے پیار کرتا ہے؟ اس کی ہمت نہیں ہو رہی کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہ ہاں خداوند میں بھی تجھے پیار کرتا ہوں۔ نہیں، میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ بڑا فرق ہے عزیز رکھنے میں اور پیار کرنے میں۔ کہ پیار میں نے تجھے کیا، میں نے اپنی جان تیرے لیے دی، یہ ہے محبت۔ اور کہا تو بھی اپنی محبت اسی طرح ظاہر کرے گا، تو اپنی موت کے ذریعے سے جلال ظاہر کرے گا خدا کا، تیری موت جلال ہوگی، خدا کی محبت کا کمال ہوگا، تو کرے گا مجھ سے محبت۔ میں نے تیرے لیے دعا کی تیرا ایمان جاتا نہ رہے، میری محبت جو تجھ پر ظاہر ہوئی ہے بیکار نہیں جائے گی، تو مجھے پیار کرے گا۔ لوگ جانے دے رہے ہیں، اتنا پیار کر رہے ہیں خدا یسوع مسیح کو، وہ کہتے ہیں ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، اس نے ہمیں پیار کیا، ہم آپ کو پیار کرتے ہیں۔ ہم سے کہا گیا اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو، ہم دعا کرتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے، سب ہمارے بھائی ہیں۔ خدا کی نظر میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کا وہ اس کو تبدیل نہ کر سکے۔ اس نے تمام دنیا کے لیے اپنی جان دی ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، روح القدس کے وسیلے سے وہ اپنی محبت ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے۔ اس محبت سے ہم خدا یسوع مسیح کو پیار کرتے ہیں، اپنے اس خدا کو پیار کرتے ہیں جس نے کہا ہے کہ اپنے خدا سے سارے دل، ساری جان، ساری عقل، ساری قوت سے محبت رکھو۔ یہ خدا یسوع مسیح کی محبت ہے جو ہم میں اتر آئی ہے۔ ہم اسے پیار کر سکتے ہیں، ہم انہیں بھی پیار کر سکتے جو ہمیں پیار نہیں کر سکتے۔ ایک وہ بات کہی تھی صلیبی موت سے پہلے، تیرا ایمان جاتا نہ رہے۔ یاد رکھ، کیسے ایمان جاتا نہ رہے گا؟ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد پوچھا تو پیار کرتا مجھے، تم سے محبت رکھتا ہے، دوسروں کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ محبت رکھتا ہے؟ اس کا منہ بند ہے، کیسے کہہ دے؟ لیکن خدا نے کہا کہ دیکھ میں تجھ سے ایک بات بتاتا ہوں، تو مجھے اتنا پیار کرے گا کہ جب وقت آئے گا تو اپنی موت سے میرا جلال ظاہر کرے گا۔ وہ موت نا امیدی کی موت نہیں ہوگی، وہ شکستگی نہیں ہوگی، ہار نہیں ہوگی۔ ارے وہ تو کمال ہوگا خدا کا، اسی محبت سے جو میں نے تجھ پر ظاہر کی ہے، اسی محبت کی وجہ سے تو اپنی موت سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا۔ خدا کا یہ کلام تمام دنیا میں پورا ہو رہا ہے، آپ کی زندگی میں پورا ہو رہا ہے۔ ابھی ہم دیکھیں گے ایمان کیسے مضبوط رہ سکتا ہے، محبت کیسے کامل ہو سکتی ہے۔ میرے پیارے بھائی سنتے رہو، سنتے رہو، خداوند آپ سے بات کر رہا ہے، آپ سے بات کر رہا ہے وہ۔ خداوند یسوع مسیح کہا کرتے تھے اپنے شاگردوں سے جس کے کان ہوں، سننے کے کان،
ہم تو ان کانوں سے جانے کیا کچھ سنتے ہیں، لیکن وہ کچھ اور کہہ رہا ہے جس کے سننے کے کان ہوں، جس کے کانوں تک خدا کی آواز پہنچ سکتی ہے اور کانوں کے ذریعے سے دل میں اتر آ جاتی ہے۔ جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے۔ آپ سن رہے ہیں، دو باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ خدا مجھ پر رحم کر کے یہ دونوں باتیں میری زندگی میں صحیح ثابت ہوں اور خداوند خوش ہو۔ آخری سانس تک میں کہہ سکوں جب تک میرا وجود ہے میں خداوند اپنے خدا کی مدح سرائی کروں گا، جب تک میرا وجود ہے۔ تھوڑی سی دن کی بات ہے پھر تو اس کی حضوری میں پتہ نہیں کیسی اس کی عبادت ہوتی ہے، جا کے سکھا دیں گے وہ مجھے اس کی عبادت کیسے کرنی چاہیے حضوری میں۔ یہاں بھی شکر ہو اس کا، آپ کے لیے شکر ہو جن کے ساتھ مل کر اس وقت میں عبادت کر رہا ہوں اس کی۔ تو اس نے کہا تھا خدا یسوع مسیح نے کہ مجھے تیرے ایمان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، میں نے تیرے لیے دعا کی تیرا ایمان جاتا نہ رہے۔ دوسری بات یہ کہ تیری محبت میں کمی نہ ہونے پائے۔ خداوند نے جب یوحنا کی معرفت وہ کتاب بخشی جسے مکاشفہ کی کتاب کہتے ہیں، تو ایک چرچ کو کہا تھا تیری پہلی سی محبت جاتی رہی، باقی تو سارا ٹھیک ہے، محبت جاتی رہی ہے۔ آپ کی محبت کا کیا حال ہے؟ دو باتیں ہیں جن کی مجھے سخت ضرورت ہے۔ میرا ایمان مضبوط اسی سے رہتا کہ میں خدا کا کلام سنوں۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ ارے دنیا بھر کی باتیں سنو، ایمان جاتا رہے گا۔ اس کی سنو، خدا کا کلام پڑھتے وقت کہو خدا فرما کہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ ہمارے پاس یہ وہ وسیلہ ہے جو بے مثال ہے، جس کی قوت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کہ جب ہم اسے پڑھتے ہیں، ارے وقت نکالو میرے پیارے بھائی میری پیاری بہن، وقت آ گیا ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط کیا جائے۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہماری نظر خدا یسوع مسیح پر ہوتی ہے، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ کیسے؟ کلام کے ذریعے سے۔ اور نہ سنو کسی کی، نہ جانے کیا کیا سنا رہے لوگ، اس کی سنو تو ایمان مضبوط ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کبھی کسی کے لیے دل میں کسی قسم کی ناراضگی مت آنے دو۔ داؤد کہتا اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا۔ ہمیں اس کی سننے کی ضرورت ہے تو ایمان پیدا ہوتا ہے۔ بدی کو خداوند کے سامنے لا کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اے خداوند میں اس بھائی کو معاف نہیں کر سکتی، میری مدد کر۔ وہ اپنا پاک روح انڈیل دیتا ہے، اس سے خدا کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہ محبت ہے جس کے مقابلے میں کوئی نفرت رہ نہیں سکتی۔ خدا مجھ پر اور آپ پر رحم کرے کہ ہم اس کی سن سن کے ایمان میں مضبوط ہوں، اس کے پاک روح کا حکم مان مان کر اس کی محبت میں آگے بڑھتے جائیں۔ میرے حق میں بھی دعا کرو، خدا مجھ پر بھی رحم کرتا رہے۔ آمین۔